الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سورہ مبارکہ کا اب ہم سلسلے وار درس شروع کر رہے ہیں۔ پہلا لفظ سبح تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی۔ اگرچہ اس لفظ پر گفتگو سورہ صف کے ضمن میں بھی ہو چکی، سورہ جمعہ کے ضمن میں ہو چکی، سورہ تغابن کے ضمن میں ہو چکی، لیکن بہرحال اب جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو تیزی کے ساتھ میں چند باتیں جو ہے دہرا دینا چاہتا ہوں۔ ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں، لیکن لغوی طور پر اس لفظ کا مفہوم کیا ہے؟ سبح یسبح عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کے تیرنے کے لیے، تیرنا پانی میں، تیرنا ہوا میں، تیرنا خلا میں، یعنی کوئی شے اپنی سطح پر برقرار رہے، نیچے گرے نہ۔ اگر پانی کی سطح پر ہے تو گویا کہ وہ تیر رہی ہے، اگر نیچے جائے گی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح کوئی شے اگر فضا میں، خلا میں حرکت کر رہی ہے لیکن اپنے مدار پر برقرار ہے، اپنی سطح پر قائم ہے، تو یہ ہے سبح یسبح، یہ گویا کہ فعل لازم ہے۔ اس سے باب تفعیل ہے سبح یسبح، یہ ہے کسی شے کو تیرانا۔ یہاں پر اب یہ فعل متعدی بن گیا، کسی شے کو اس کی اصل جگہ پر سطح پر برقرار رکھنا، اسے نیچے نہ گرانا یا نیچے نہ گرنے دینا، یہ ہے لفظ کا لفظ جو لغوی مفہوم ہے۔ اللہ کی تسبیح کیا مانی؟ اللہ کا جو مقام بلند ہے اسے اس پر برقرار رکھا جائے، کوئی ایسا تصور اس کی ذات یا صفات کے ساتھ شامل نہ ہو جائے جو اس کے شایان شان نہ ہو، اس کے مقام سے فروغ ہو۔ اگر اس کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا تصور شامل کر دیا گیا تو گویا کہ آپ نے اسے گرا دیا۔ اللہ کو اس کے اصل مقام رفیع پر برقرار رکھنا یہ تسبیح ہے۔ اس کو اب ہم بیان کرتے ہیں اس طریقے سے، یعنی اس کی مراد یہ لیتے ہیں، یہ کہنا کہ اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب سے مبرہ ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، نہ اس میں کسی اعتبار سے کوئی عیب ہے، نہ کسی اعتبار سے کوئی نقص ہے۔ نقص اور عیب میں فرق ہے، نقص صرف کمی تو کہتے ہیں، عیب جو ہے کوئی شے ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے، اور نقص صرف کمی کا نام ہے۔ نہ کسی اعتبار سے اسے کوئی احتیاج لاحق ہے، جس کو ہم اپنے زبان میں کہیں گے اس کی کنی کسی سے دبتی نہیں ہے، وہ مستغنی ہے، اس کو کسی کی کوئی احتیاج نہیں۔ تو ہر احتیاج سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کوتاہی سے اعلیٰ، ارفع، منزہ اور مبرہ اللہ کا ہونا، اس کا اقرار کرنا، یہ تسبیح ہے۔ اب تسبیح جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ تسبیح قولی جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ گویا کہ تسبیح قولی ہو رہی، زبان سے اللہ کی پاکی کا اور اللہ کی ہر اعتبار سے ایک ہستی کامل ہونے کا اعتراف۔ ایک تسبیح حالی ہے کہ کوئی شے اپنے وجود سے تسبیح کر رہی ہے، کائنات کی ہر شے اپنے وجود سے گویا کہ تسبیح کر رہی ہے کہ میرا خالق، میرا صانع، میرا ڈیزائنر، میرا کریٹر
ایک ہستی کامل ہے کہ جس کے علم میں، قدرت میں، حکمت میں کہیں کوئی کمی نہیں، اس لیے کہ تصویر حقیقت میں مصور کے کمال فن یا نقص فن، اس کے اگر فن میں کوئی کمی ہے اس کا بھی منہ بولتا ثبوت جو ہے اس کی تصویر ہوگی، اور اس کا فن اگر کمال پر ہے، نقطہ عروج پر ہے، تو وہ بھی اس کی تصویر بول رہی ہوگی، زبان حال سے بول رہی ہوگی۔ تو یہ کل کائنات اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تسبیح حالی کا یہ مفہوم تو بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کے بعض مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کوئی زبان دے رکھی ہے جس سے کہ وہ اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی بات، لیکن ایک تو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں صراحت سے مذکور ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام حمد کے ترانے الاپتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے اور پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے۔ یہ قرآن مجید کی نص سے قطعی ہے، صریح بات ہے۔ اور ایک وہ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ کی تسبیح تو ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اب یہ تو مثبت پہلو ہوا، منفی طور پر پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کوئی شے مگر یہ کہ وہ تسبیح کر رہی ہے اس کی تحمید کے ساتھ، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو تسبیح حالی تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، معلوم ہوا کہ تسبیح قولی ہے وہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء کو بھی زبان دے دے گا، اور وہ ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن، ہمارے اپنے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف، ہماری اپنی کھالیں ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اور جب پھر ہم کہیں گے کہ تم نے لما شہدتم علینا، ہمارے اپنے اعضاء ہو کر ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، تو ان کا کہنا یہ ہوگا، قرآن مجید میں وہ قول نقل ہو گیا ہے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی نطق اور گویائی عطا فرما دی ہے اس اللہ نے جس نے ہر شے کو نطق اور گویائی عطا فرمائی۔ تو یہ مختلف مقامات ہیں جن کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان بھی دی ہوئی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں حیوانات کی اپنی زبان ہے، آخر وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات جو ہے اپنی سمجھاتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آخر گریریوس اینیملز بھی ہیں جو مل جل کر رہتے ہیں، ان کا پورا نظام ہے، ان کا پورا سیوک سسٹم ہے، چاہے چیونٹیاں ہوں چاہے شہد کی مکھیاں ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ ان میں کوئی کمیونیکیشن نہ ہو؟ کمیونیکیشن تو ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تسبیح جو ہے تسبیح حالی بھی تسبیح قولی بھی، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ ماضی کے صیغے سے بھی آئی ہے ان صورتوں میں اور مضارع کے صیغے سے بھی آئی، 3 ہی مرتبہ ماضی، 3 ہی مرتبہ مضارع۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اب یہاں دوسری بات نوٹ کیجئے کہ آسمانوں اور زمین، قرآن مجید اس لفظ کو استعمال کرتا ہے کل کائنات کی تعبیر کے لیے۔ ہم فلسفیانہ زبان میں کون و مکان، کل کائنات، دی ٹوٹل یونیورس، مختلف الفاظ استعمال کریں گے، لیکن یہ کہ قرآن مجید نے چونکہ اپنا اسلوب رکھا ہے بہت سادہ، چونکہ اس کے مخاطب اول جو ہے وہ ایسی قوم تھے کہ جن کے ہاں پڑھنے لکھنے کا ہی کوئی رواج نہیں تھا، تو فلسفہ اور منطق وہ تو ان کے لیے گویا کہ بہت ہی بعید شے تھی ان سے۔ اس حوالے سے جو بالکل فطرت کے قریب ترین سادہ ترین انداز ہے قرآن نے وہ اختیار کیا۔ آپ کو کہیں قرآن میں کائنات کا لفظ نہیں ملے گا، جب بھی کل کون و مکان قرآن کہنا چاہتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، تاکہ ایک عام بندو بھی اس کو سمجھ لیتا تھا، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ کل کائنات، جسے ہم اگر زیادہ فلسفیانہ لفظ استعمال کرتے کون و مکان، یہ جو بھی کچھ ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس جو بھی موجود ہے، اس میں جو شے بھی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ یہ 2 الفاظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء، یہ ان صورتوں میں بہت تکرار کے ساتھ آئے، سورہ صف کے شروع میں بھی آئے، سورہ جمعہ میں بھی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم۔ سورہ حشر تو اس اعتبار سے بہت عجیب ہے کہ اس میں شروع میں بھی تسبیح ہے، آخر میں بھی تسبیح ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے شروع ہوئی، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اس پر ختم ہو رہی ہے، اور پہلی آیت کا بھی آخری الفاظ ہے وہو العزیز الحکیم، اور آخری آیت کا بھی آخری الفاظ ہے وہو العزیز الحکیم۔
اسی طریقے سے سورہ تغابن میں بھی اختتام انہی الفاظ پر ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ دو اسماء جو ہے، ایک تو عام قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں بالعموم جو ان کے مقطع ہوتے ہیں، فواصل ہوتے ہیں، اختتام جن پر ہوتا ہے، ان میں اللہ کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور عام طور پر جوڑوں کی شکل میں، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ مختلف جو ہے جوڑے یہ آپ کو ملیں گے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، تو مختلف جوڑے ملیں گے، دو دو، اگر الف لام کے ساتھ ہے تو وہ اسماء شمار ہوں گے، اور بغیر الف لام کے ہے، تنوین کے ساتھ ہے، غفور رحیم، یہ اس کی صفات ہو گئی، الغفور الرحیم اس کے اسماء ہو گئے۔ تو یہاں فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الحکیم، وہ عزیز ہے، زبردست ہے، اور الحکیم۔ ان جوڑوں کی کیا مناسبت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بھی الفاظ یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی اسماء کو اگر جوڑا گیا ہے تو کسی مناسبت کی وجہ سے جوڑا گیا ہے۔ ایک تو ان دونوں اسماء میں ایک ربط ہے بہت گہرا۔ عزیز کہتے ہیں ایسی ہستی کو جس کا اختیار مطلق ہو، جس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو، آخری اختیار اس کے پاس۔ حکیم وہ ذات ہے، اگرچہ اس لفظ کے دو مفہوم ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس لفظ نے ہا کاف میم کا جو مادہ ہے، اسی سے لفظ حکمت بھی بنا ہے، اسی سے لفظ حکومت بھی بنا ہے، اسی سے لفظ حاکم بھی بنا ہے۔ تو یہ حکیم بہت سے معنی اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن یہاں پر عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے حکمت والا، دانا۔ اور ان دونوں اسماء میں نسبت یہی ہے در حقیقت کہ ہمارا عام مشاہدہ یہ ہے اور تصور یہ ہے انسان کا، اور خاص طور پر یہ پولیٹیکل سائنس میں یہ بحث جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آتی ہے، کہ جہاں بھی اتھارٹی ہوگی، اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ، اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹ، یہ اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دستور سازی میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ جو پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جہاں کوئی اتھارٹی ہو وہاں کوئی چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونے چاہیے، ورنہ یہ کہ اگر اتھارٹی جو ہے وہ کرپٹ ہو جائے، اتھارٹی کا کہ دماغ میں خناس پیدا ہو جائے، جہاں اختیارات جو ہے زیادہ مرکوز ہو گئے ہیں، ذرا سا بھی دماغ کے اندر کوئی جو ہے اس کے خناس پیدا ہوا تو ہی ول پلے ہیوک۔ تو کوئی نہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے، اور در حقیقت دستور جو بھی بنتے ہیں مملکتوں کے، ان میں سب سے ٹریکی مسئلہ یہی ہے کہ ایک توازن ہو، بیلنس ہو، جہاں اختیار ہو وہیں پر کچھ نہ کچھ چیکس اینڈ بیلنسز موجود ہو۔ ذات باری تعالیٰ کا اختیار مطلق، لیکن وہ جہاں اختیار مطلق کا مالک ہے وہاں الحکیم، اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ جہاں اختیار مطلق ہے حکمت بھی کامل ہے۔ اس کے لیے کسی زمانے میں تو میں اس مفہوم کو ادا کرنے میں ذرا غیر معتاد الفاظ استعمال کر جاتا تھا کہ اس کا اقتدار اس کی حکمت کے تابع ہے، یہ لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے تھا۔ یہ میں اس کے بعد کی آیت میں ذرا وضاحت سے بھی بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اپنی جگہ پر مطلق ہے، کوئی صفت کسی دوسری صفت کے تابع نہیں ہے، مطلق۔ اس حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں صفت اللہ کی فلاں کے تابع ہے، اس لیے کہ جو تابع ہوئی وہ پھر مطلق نہ رہی، محدود ہو گئی۔ اس لیے یہاں جو بہتر انداز ہوگا تعبیر کا وہ یہ ہے کہ جہاں اس کے اندر ارتکاز ہے اختیار کا، اس کے ساتھ ہی حکمت موجود ہے، تو اس کا اختیار حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ حکمت کے تابع کا لفظ ہے وہ مناسب نہیں ہے ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے۔ یہ ہے مانوی در حقیقت اس میں ربط، اور چونکہ یہ صورتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے امت مسلمہ سے ان میں خطاب ہے، اور امت مسلمہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاسی نظام قائم کرے، نظام حکومت، جس میں کہ اللہ تعالیٰ کا دین و تمام و کمال قائم ہو جائے۔ اسی حوالے سے ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے ان دو اسماء کو ریپیٹڈلی لایا گیا، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی آپ دیکھیں گے، اور انہی 6 آیتوں میں 2 مرتبہ الفاظ آ رہے ہیں، لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ یہ بادشاہی کا لفظ دوسری آیت میں بھی آ رہا ہے، اس کے بعد پھر 6ٹھی آیت پھر لہو ملک السماوات والارض۔ یہ تصور جو ہے در حقیقت کے جو ہمارے دور زوال میں مسلمانوں کے دینوں سے نکل گیا، وہ عقائد کی اہمیت رہی، عبادات کی اہمیت رہی، لیکن وہ نظام جس میں کہ حکومت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی حاکمیت کے نظام کو قائم کرنا، یہ خلافت راشدہ کے بعد تدریجاً رفتہ رفتہ جو ہے ذہنوں سے نکل گیا۔ اس لیے کہ جب خلافت ختم ہوئی ملوکیت کا آغاز ہو گیا۔ کچھ کوششیں ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوشش کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے کوشش کی،
پھر اس کے بعد حضرت زید نے کوشش کی، پھر حضرت نفس زکیہ نے کوشش کی، سب کوششیں دنیاوی اعتبار سے ناکام ہو گئیں۔ یہ سب لوگ اپنی جگہ پر اخروی اعتبار سے کامیاب ہیں، لیکن یہ کہ دنیاوی اعتبار سے ناکام ہو گئیں۔ جب تمام کوششیں، تو مسلمانوں نے گویا کہ ذہناً تسلیم کر لیا کہ اب یہ حکومت اور ریاست کا معاملہ یہ تو عصبیت کے بل پر چلے گا، کوئی قبائلی عصبیت مضبوط ہے وہ آ کر جو ہے قبیلہ حکومت کر لے گا، کوئی آئیں گے مغل، کوئی شہنشاہ بابر آئے گا اور لودھی جو ہے ابراہیم لودھی اسے شکست دے دے گا۔ اب یہ چیزیں تو ہے قبائلی عصبیت اور قوت پر، اس کے نیچے نیچے اب دین کیا رہ گیا؟ دین ہے، عقائد ہے، عبادات ہے، کچھ نکاح و طلاق کے مسائل ہے، اللہ اللہ خیر اللہ، باقی ملوکیت۔ اور میں نے حال ہی میں جو مضامین لکھے ہیں اس میں چونکہ یہ بات میرے علم میں پہلے اس حساب کس طریقے سے کلیئرلی نہیں تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول سے ان کے 2 برتن حاصل کیے، ایک برتن سے تو میں نے خوب تقسیم کیا، خوب بانٹ دیا لوگوں کو، خوب اس میں سے علم جو ہے پہنچا دیا، لیکن دوسرے برتن کا منہ کھول دوں گا تو گردن اڑا دی جائے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ یہ نقطہ جو ہے در حقیقت ابھی میں نے تحقیق کی کہ سن 57 یا 58 یا میکسیمم سن 59 میں ان کا انتقال ہو چکا ہے، جبکہ ابھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، ابھی وہ اگلا ملوکیت کا دور تو آیا ہی نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ بہرحال چاہے یہ کہ ہم ان کے دور حکومت کو دور خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے جو ان کا منصب ہے ایک صحابی کی حیثیت سے وہ انکویسچنیبل ہے۔ پھر بھی یہ نظام کی تبدیلی اس درجے وہاں بھی آ چکی تھی کہ ہم حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں دوسرے برتن کا منہ بھی کھول دوں گا تو میری گردن اڑا دی جائے گا۔ تو یہ معاملہ ہے در حقیقت کہ ہوتے ہوتے یہ تصور ذہن سے نکل گیا، اللہ کی حکومت، باقی یہ اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ کے لیے روزے رکھو، اللہ کے لیے حج کرو، یہ ساری چیزیں تو برقرار نہیں، لیکن یہ کہ اللہ کی حکومت کو قائم کرنا یہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا۔ لیکن ان صورتوں میں آپ دیکھ لیں العزیز الحکیم، اور الحکیم کا دوسرا مفہوم ذہن میں رکھیے تو وہ تو اس کے معنی حاکم کے ہو جائیں گے، العزیز بھی حاکم، الحکیم بھی حاکم۔ جیسے عالم اور علیم میں جو نسبت ہے، عالم اس میں فاعل ہے، علیم اسی سے صفت مشبہ ہے۔ فاعل جو ہوتا ہے اس میں کوئی فعل وقتی طور پر ہوتا ہے، اور وہی فعل اگر دائم ہو جائے کسی کے اندر تو پھر وہ صفت مشبہ بن جاتا ہے۔ عالم کسی شے کا جاننے والا، علیم جس میں یہ صفت علم جو ہے پائیدار ہو گئی ہے، مستقی ہو گئی ہے۔ تو حاکم اور حکیم، حاکم وہ ہے کہ جس کی حکومت قائم ہے، اور حکیم جس کی حکومت میں دوام ہے، استقلال ہے، ہمیشگی ہے، پائیداری ہے۔ تو اس اعتبار سے تو دونوں الفاظ جو ہے وہ مترادف ہو جائیں گے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے اور وہی حاکم حقیقی ہے۔ اور دوسری معنی اگر لیے جائیں کہ وہ دانا ہے تو پھر وہ رب جو ہے قائم ہو گیا کہ جہاں اس کا اقتدار مطلق ہے وہی اس کی حکمت بھی کامل ہے، اس کے اقتدار کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت بالغہ موجود ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے۔ اب یہ لام جو ہے مختلف اس کی قسمیں ہیں نحو میں، یہاں کم سے کم 2 کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے۔ لہو لام تملیک، کسی شے کا مالک ہونا، ھذا القلم لی، یہ قلم میرا ہے، یعنی میں اس کا مالک ہوں، یہ میری ملکیت ہے۔ اور لہو جو ہے وہ لام استحقاق بھی ہوتا ہے، کسی کو حق پہنچتا ہو اس کا، اسی کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ڈی فیکٹو ڈی جیورے۔ لہو ما فی ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ملک، حکومت، بادشاہی ڈی فیکٹو بھی اسی کی ہے، ڈی جیورے بھی اسی کی ہے۔ اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ حاکم ہو، اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ چونکہ مالک بھی۔ اب یہ دیکھیں یہ لفظ بھی دونوں معنی دیتا ہے، میم لام کاف سے ہی ملکیت ہے، مالک، اسی سے ملک ہے، حکومت، بادشاہی۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی قرأت میں بھی مالک یوم الدین، ملک یوم الدین ہے، یہ دونوں قرأتیں موجود ہیں۔ اور شیخ عبد الباسط کی ایک قرأت جو ہے اس کے اندر تو انہوں نے ان دونوں قرأتوں کو پڑھا ہے، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین۔ ملک بادشاہ، مالک کسی شے کی ملکیت کا حق رکھنے والا، اور دونوں میں منطقی ربط یہی ہے کہ جو کسی شے کا مالک ہے اسی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق اس میں تصرف ہو۔ اس پہلو سے یہ ملوکیت یا ملک، اللہ کی بادشاہی اور اللہ کی ملکیت، یہ دونوں گویا کہ باہم لازم و ملزوم ہی۔ اور لہو میں یہ دونوں پہلو ہیں، اسی کو حق پہنچتا ہے بادشاہی کا، باقی کوئی اور بادشاہی کا، جس کو میں بہت تفصیل سے واضح کر چکا ہوں اپنے ان خطبات خلافت میں بھی،
غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور سب سے بڑا شرک ہے اس دور کا. بادشاہی صرف اللہ کے لیے، اور اسی کی بہترین تعبیر علامہ اقبال نے کی ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. چاہے وہ فرد واحد ہو، وہ فرعون یا نمرود بن گیا، وہ خدائی کا دعوے دار قرار پائے گا. اور اگر وہ پوری قوم پر آپ نے پھیلا دیا تو اس کی بھی وہی تمثیل میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، بارہا بہت سے حضرات نے مجھ سے سنی ہوگی کہ اگر کوئی گندگی کی بہت بڑی جو ہے پوٹ ٹنوں جو ہے وزن کی گندگی کسی کے ایک سر کے پر رکھی ہوئی ہے، کسی ایک شخص کے، اور یا یہ کہ پھر اس کو تولا تولا ماشا ماشا تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، گندگی تو گندگی رہے گی. وہ فرعونیت اور نمرودیت کیا تھی کہ ایک فرد جو ہے وہ مدعی تھا حکومت کا. الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ کیا میں بادشاہ نہیں ہوں؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا نظام جو ہے اریگیشن کا یہ میرے اختیار میں ہے، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کا چاہوں موگا بند کر دوں. یہ تھا دعویٰ اس کا فرعون کا، جس کو کہ قرآن مجید نے تعبیر کیا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی. لیکن یہی معاملہ آج جو ہے خدائی کا دعویٰ تقسیم ہو گیا ہے کہ اسے تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا. نظری اعتبار سے سب حاکم ہے، پاپولر سوورنٹی ہے، سب کے لیے حاکمیت ہے، لیکن جان لیجئے کہ اسلام کے نزدیک حاکمیت صرف اللہ کی. لہو ملک السماوات والارض، حاکمیت کا حق، حکومت کا حق آسمانوں اور زمین کی صرف اسی کو حاصل ہے، اور بالفعل بھی وہی ہے. یہ بہت پیارا نکتہ، اس پر نوٹ کیجئے گا. انسانی زندگی جس میں کچھ تھوڑا سا اللہ نے اختیار دے دیا انسان کو، وہ اس میں حاکم بن کے بیٹھ گیا. حالانکہ اگر آپ حقیقت کے اعتبار سے غور کریں تو بالکل جس کو کہ محاورے میں کہا جاتا ہے کہ ہلدی کی گانٹھ مل گئی سی اور پنساری بن کر بیٹھ گئے. کیا حکومت ہے امکان؟ اپنے وجود پر تو اس کا اختیار چل نہیں رہا، اس کے اپنے جسم کا پورا نظام اللہ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے. وہ اگر کہیں چاہے کہ میرے جسم پر اس جگہ بال نہیں اگنے چاہیے، اسے اختیار ہی نہیں، وہ تو اگیں گے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. اور آپ کی عطریوں کے اندر حرکت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو کوئی اور ہی قانون ہے، کسی اور ہی کی مرضی ہے جس کے تحت اس میں حرکت ہوگی. آپ کا دل جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جب بند ہو جائے گا ہو جائے گا، آپ کی مرضی سے چلنے والا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ ہمارا اپنا پورا وجود جو ہے تابع جکڑا ہوا اسی قانون خدا بندی کے اندر. اذن رب کے بغیر جو ہے پتہ نہیں ہلتا، اور ہمارے اپنے وجود کے اندر بھی پورا کا پورا نظام جو ہے اسی قانون کے شکنجے میں. لیکن بس اللہ نے ایک اختیار دیا ہوا، اما شاکرم و اما کفورا، چاہو تو شکر گزاری کی راہ اختیار کرو، چاہو تو ناشکری کی روش اختیار کرو. یہ اسی کی دی ہوئی آزادی ہے. لیکن ہم نے اس جو ہلدی کی گانٹھ کے اوپر اپنی بادشاہی کا جو ہے تخت جمایا ہے، اور پھر وہ پاپولر سوورنٹی ہے، پوری دنیا کا ایک نظام ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی مطالعات. لہو ملک السماوات والارض، تو اسی کے لیے ڈی جیورے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اسی کے لیے ڈی فیکٹو بھی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. لہو ما فی ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. اب اس کو بھی ذرا نوٹ کیجئے، وہ زندہ رکھتا ہے، وہ مارتا ہے. زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں ہم مرتے ہیں، ہم جیتے ہیں. گویا کہ موت اور زندگی کی نسبت ہم اپنی طرف کر رہے ہیں. یہی یوں سمجھ لیجیے محجوبیت ہے، یہی ہم پردے میں آ گئے، اوٹ میں آ گئے، یہی گمراہی ہے. وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں ہمیں، اور وہ جب چاہے گا ہم پر بہت باری کر دے گا. یہ کمال معرفت ہے. فرق اتنا ہی ہے، صرف مردی و نامردی قدم فاصلہ دارد. اس ہدایت میں اور ضلالت میں فرق اتنا ہی ہے. اللہ جلاتا ہے، اللہ مارتا ہے، ہم جیتے ہیں، ہم مرتے. چنانچہ یہ قول قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، جسے آج کا ہم کہیں گے مادہ پرست انسان، ملحد انسان، اس کی تعبیر کیا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. نہیں ہے مگر دنیا کی یہ زندگی، ہم خود ہی جیتے ہیں، خود ہی مرتے ہیں. نموت و نحیا، یہاں نموت و نحیا میں نسبت اپنی طرف ہے. ہم جیتے ہیں، ہم مرتے ہیں. اور اسی کو اگر نسبت بدل دی، یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے یا زندہ کرتا ہے، وہی موت وارد کرتا ہے. اس فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی. یہی ہدایت ہے، یہی معرفت ہے، یہی توحید ہے. یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. تھوڑی سی وضاحت میں یہاں کروں گا.
اللہ تعالیٰ کی، چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ معرفت الہی یہی در حقیقت انسان کی سب سے زیادہ مطلوب و مقصود شے یہی ہونی چاہیے، اس لیے کہ جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی در حقیقت ہمارا رویہ عملی بھی درست ہوگا، جتنی اللہ کی عظمت کا انکشاف ہو جائے گا اتنی ہی ہمارے اندر اللہ کے سامنے فروتنی اور سر افزندگی کی کیفیت جو ہے پیدا ہو جائے گی۔ مجھے وہ مصرع یاد آ رہا ہے، اگرچہ وہ لفظی طور پر تو مناسب نہیں ہے یہاں، ان کا غرور دیکھ کر بن گئے خاک سار ہم، تو غرور چھوڑ دیجئے، ان کا عروج دیکھ کر کہہ دیجئے جتنا اللہ کی عظمت کا انکشاف ہوگا اتنا ہی انسان کے اندر تواضع اور فروتنی اور گردن جھکا دینے کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس اعتبار سے اصل شے جو مطلوب اور مقصود کے درجے میں وہ معرفت رب ہے۔ البتہ بلکہ ہمارے یہاں بہت سے مفسرین نے اور صوفیاء نے خاص طور پر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی جو وہ تفسیر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، میں نے نہیں بنایا ہے انسانوں کو اور جنوں کو مگر اس لیے کہ میری معرفت حاصل کریں۔ اس لیے کہ معرفت حاصل ہو جائے گی تو اس کا منطقی نتیجہ ہے اللہ کو پہچان لو گے، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی اور کے پھر جو ہے غلامی اختیار کرو۔ اللہ کا جو حسن و جمال تھا کہ اگر کسی شخص کو اللہ کے حسن و جمال کی کوئی جھلک کبھی نصیب ہو جائے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی اور کے حسن کا گرویدہ ہے، کسی اور کی محبت اس کے دل میں کیسے گھر کرے گی؟ مجھے بلکہ یہاں یاد آ رہا ہے ابن سینا کا ایک جملہ ہے بڑا پیارا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں سے تمہیں کوئی حصہ ملے فجاہد فی خلواتک، تو اپنی خلوتوں میں تمہیں ریاضت کرنی پڑے گی، توجہ کرنی ہوگی، لو لگانی ہوگی، مراقبے کرنے ہوں گے۔ لعل شعشعۃ تلمع لک، ہو سکتا ہے کبھی کوئی کرن تمہیں بھی نصیب ہو جائے، چمک اٹھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ حقیقی معرفت رب کی کوئی کرن کبھی چمک اٹھے اور کسی انسان کو اس کی جھلک مل جائے پھر وہ کسی اور سے دل لگانا، کسی اور کی محبت میں گرفتار ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ تو اس معنی میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معرفت حقیقی ہو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اسی کے محبت میں ہیں، آپ اسی کے رضا جوئی میں اپنی پوری زندگی صرف کر دیں گے، اسی کے یاد سے آپ کے دل کو راحت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی سے دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ضمن میں اب ایک بات اور نوٹ کیجیے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیجیے، ایک معرفت ذات اور ایک معرفت صفات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی تصور کسی انسان کے لیے قطعاً ممکن نہیں، یہ ہمارے لیے آؤٹ آف باؤنڈز، یہ تو ہوگا آخرت میں، اسی لیے کہا جاتا ہے آخری نعمت جو اہل جنت کو نصیب ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ گویا کہ تمام جو بھی حور و قصور اور تمام جتنی بھی نعمتوں کا تذکرہ ہے ان سب سے کہیں برتر اور آخری شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، تو وہ معاملہ تو وہیں ہوگا۔ اور معرفت ذات، اس کی کنہ کو، ذات کو جاننا جو ہے، اس کی ذات کی کنہ، یہ ہم اس کی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کہی تھی، وہ کچھ چونکہ شعریت میں ڈھلا ہوا جملہ تھا اس پر گرا لگا کے شعر بنا دیا، العجز عن درک ذات ادراک، حضرت ابو بکر کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانے کا جب انسان کو احساس ہو جائے گا تو یہی ادراک ہے، معلومم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، یہی در حقیقت علم ہے اس میں کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی ذات کا کوئی تصور، کوئی تخیل ہمارے لیے ممکن نہیں، کوئی فہم ہمارے لیے ممکن نہیں۔ العجز عن درک ذات ادراک، اور حضرت علی نے اس پر اضافہ کیا ہے والبحث عن کنہ الذات اشراک، اللہ کی ذات میں اگر کھود کرید کرو گے تو کہیں نہ کہیں شرک میں مبتلا ہو جاؤ، اس لیے کہ جب کھود کرید کرو گے کوئی نہ کوئی اپنا ذہنی تصور ہے اس کا حیولہ قائم کرو گے، اور وہ اللہ تو نہیں ہے، اللہ تو تمہارے تصور سے ماورا ہے، تم نے کوئی تصور قائم کیا تو تم نے خود ایک خدا اپنا بنا لیا ہے، تصویر کیا ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، یہ ایک بت گر جو ہے وہ بت بنا رہا ہے، بت تراش ہے، اور اس نے اپنے خیال میں تو خدا بنایا ہے، بت جو ہے وہ خدائی کو وہ گویا کہ وہ اپنے ذہن کے مطابق ایک انسانی صورت دے رہا ہے، تو وہ بت اس سے مخاطب اور کہتا ہے
مرابر صورت خیش آفریدی، برون خیشتن آخر چه دیدی، تو نے بنانا تو چاہا تھا خدا، تو نے اپنی ہی شکل میں مجھے بھی ڈھال دیا، تیرے 2 ہاتھ تھے میرے 2 ہاتھ بنا دیے، تیرے 2 پاؤں تھے میرے 2 پاؤں بنا دیے، تیری 2 آنکھیں تھی میری 2 آنکھیں بنا دی، اپنے سے باہر بھی تو نے کچھ دیکھا؟ مرابر صورت خیش آفریدی، برون خیشتن آخر چه دیدی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ اعتراف کہ وہ ہماری رسائی سے ماورا، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، یہ الفاظ خاص طور پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خطوط ہیں مکاتب، ان کے مکتوبات شریفہ میں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں، اس لیے کہ واقعتاً وہ تصوف کے جو گوشے جو اس رخ کی طرف لے کر جاتے ہیں وہ گمراہی اور شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ والبحث عن کنہ الذات اشراق، اب رہ گیا ہمارے پاس صرف ایک معاملہ، اللہ کو ہم پہچان سکتے ہیں صرف اسماء و صفات کے حوالے سے، اسماء بھی اللہ کے در حقیقت صفاتی نام ہے۔ یہ بحث ہم سورہ فاتحہ کے ضمن میں کیا کرتے ہیں کہ ایک خیال ہے کہ اللہ کا اسم ذات ہے اللہ، باقی تو تمام کے تمام اسماء جو ہے صفاتی ہے۔ رحیم صفت الرحیم، یہ اس کا نام بن گیا۔ علیم صفت العلیم، یہ اس کا نام ہو گیا۔ قادر صفت ہے القادر، یہ اس کا نام ہو گیا۔ تو تمام نام جو ہے صفاتی نام ہے، بلکہ میری رائے تو ان حضرات کے ساتھ ہے کہ جو اللہ کو بھی صفاتی نام سمجھ سے، یہ الہ سے الالہ کا اللہ بنا ہے، در حقیقت تمام کے تمام اسماء جو ہے اللہ کے وہ صفاتی ہی، صرف یہ کہ ایک رائے ہے بعض حضرات کی کہ اللہ جو ہے وہ اسم ذات ہے، اس میں بھی اختلاف ہے لوگوں کو۔ تو در حقیقت ہمارا سارا جو بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو بھی خزانہ ہمارے پاس ہے، یا جو بھی ذریعہ اس کا ہمارے پاس ہے، وہ صرف اسماء و صفات ہے۔ چنانچہ اب پھر میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، ایمان مجمل کے الفاظ یاد کیجئے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، یہی ایمان باللہ ہے۔ میں ایمان لایا اللہ پر، میں نے مانا اللہ کو جیسا کہ وہ اسماء و صفات سے ظاہر، باقی اس کی ذات سے کوئی بحث نہیں۔ اب تیسرے درجے میں ایک بات اور ہے، اللہ کی صفات کی بھی ہم نہ کمیت کو جانتے نہ کیفیت کو جانتے، یہ ہے ہماری محدودیت، علم اور فہم کی محدودیت۔ یہ جانتے ہیں اللہ قادر ہے، کتنا قادر ہے؟ ہمارے ذہن کے اندر جیسے کہ سونار کی ترازو ہوتی ہے، وہ ماشے تولے تو تول سکتی ہے، ٹنوں کا وزن تو نہیں تول سکتی۔ اللہ کی قدرت، مطلق قدرت، اس کا کیا تصور ہمارا ذہن کر سکتا ہے؟ اسی طرح یہ ہم جانتے ہیں اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھنے والا، البصیر، اللہ السمیع ہے، سننے والا۔ کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے۔ کیا اس کے کوئی کان ہے؟ معاذ اللہ۔ کیا وہ ساؤنڈ ویوز کا محتاج ہے کہ وہی ویوز آئیں اور کان کے پردے سے ٹکرائیں تو ہمیں کچھ وہ سنائی دے گا؟ معاذ اللہ۔ تو وہ کیسے دیکھتا ہے؟ کیا وہ کسی روشنی کا محتاج ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کی کوئی آنکھ کا کوئی ریٹنا پردہ ہے کہ جس کے اوپر جا کر عکس ملتا ہے؟ معاذ اللہ۔ تو کیسے دیکھتا ہے؟ نہ ہم کمیت جان سکتے، اس لیے وہ تو ہمارے تصور سے ماورا ہے۔ علیم ہے، کتنا علیم ہے، کتنا علم ہے اس کا، کیسے ہم ناپیں گے، کیسے تولیں گے؟ پھر وہی بات کہوں گا کہ سونار والی ترازو پر یہ ٹنوں جو ہے وزن کیسے تولا جائے گا؟ اس حوالے سے یہ ہے ہماری درماندگی۔ اس درماندگی کا علاج ہے جو قرآن کرتا ہے لفظ کل سے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی لفظ نہیں ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور آگے چل کر آئے گا ہوا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم ہے۔ بس ہر کے لفظ میں یا کل کے لفظ میں پناہ لینے کے سوا ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں۔ نہ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس کی قدرت کتنی ہے، نہ ہم یہ جان سکتے ہیں اس کی قدرت کی کیفیت کیا ہے، اس کا علم کتنا ہے، نہیں جان سکتے۔ اس کے علم کی نوعیت کیا ہے، معاذ اللہ، ہم کیا جانیں۔ در حقیقت یہ جو 2 الفاظ آ رہے ہیں یہاں پہ ان آیات میں، ہوا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس کے بعد اسی میں آئے گا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ، یہاں تو ہوا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور تیسری آیت ختم ہو رہی ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ان 2 صفات، ان کو یوں کہنا چاہیے کہ یہ الصفات ہے۔ اب ہوا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، علم، بہت سے اسماء اسی سے مبنی ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ سب کیا ہے؟ در حقیقت اسی علم ہی کی تو یہ تمام کے تمام شعبے ہیں۔
اسی طریقے سے القابض ہے، الباسط ہے، الرافع ہے، الخافض ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ در حقیقت ہوا علی کل شیء قدیر ہی کی شرح تو ہے۔ تو گویا کہ صفات باری تعالیٰ میں سے دو جو اہم ترین صفات ہیں وہ یہی ہے، ہوا علی کل شیء قدیر، ہوا بے کل شیء علیم، وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ کوئی شے، بس ہم یوں کہہ سکتے ہیں کسی بھی شے کے بارے میں اگر ہمارے ذہن میں یہ وسوسہ بھی پیدا ہو جائے کہ اللہ یہ کیسے کرے گا، معلوم ہوا کہ وہ علی کل شیء قدیر پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اس کی قدرت تو مطلق ہے، باؤنڈ لیس، لمٹ لیس، کوئی شے اس کے لیے مشکل ہے۔ اسی طریقے سے ہر شے اس کے علم میں ہے، اور صفت علم کو تو آپ دیکھیں گے کہ انہی آیات میں کس طریقے سے دوہرا دوہرا کر لایا گیا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، یہ وہی صفت تو اس کی صفت علمی تو چلی آ رہی ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ وہی صفت علم ہے جس کا کہ آخر متقرہ ہو رہا ہے۔ اور انہی دو صفات کے حوالے سے جان لیجئے کہ ایمانیات میں سے جو ایمان مفصل ہے اس میں جو تقدیر کا مسئلہ آتا ہے، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وہ در حقیقت انہی دونوں صفات پر ایمان کا منطقی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے، قادر ہے۔ اب اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اس پیالے کو اللہ کی اذن کے بغیر اٹھا سکتا ہوں، تو میں نے گویا کہ اپنی قدرت کو اللہ کی قدرت کے مقابلے میں جا کے کھڑا کر دیا، یہی شرک ہو جائے گا۔ جب تک کہ اذن رب نہ ہو، ارادہ میرا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس پیالے کو اٹھا لیں، اس کی توفیق اور تحصیل اور اس کا اذن اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو میں اٹھا سکا ہوں، ورنہ نہیں اٹھا سکتا۔ گویا کہ یہی قدرت ہے اللہ کی جو تمام قدرتوں کے اوپر محیط ہے، حاوی ہے، اس کے اوپر مستولی ہے، چھائی ہوئی۔ اسی طریقے سے جو بھی کچھ مجھے کل کرنا ہے یا میں کل کرنے والا ہوں وہ اللہ کے علم میں، عالم ما کان وما یکون، ہر شے اس کے لیے ماضی مستقبل ہے ہی نہیں۔ یہ زمانے تو ہمارے لیے ہیں، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، اس کے لیے تو کل ایک بسیط علم ہے اس کا۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو کچھ میں کل کرنے والا ہوں اس کے چونکہ علم میں ہے لہذا میں مجبور ہوں کہ وہ کروں۔ یہ جبر و قدر کے بحث سے اس کو علیحدہ کر دیجئے کہ اس کا پری نالج ہے۔ پری نالج جو ہے وہ نیسیسیٹیٹ نہیں کرتا ہے پری ڈٹرمینیشن کو۔ پری ڈٹرمینیشن جبر اور ہے، پری نالج اللہ کا اور ہے۔ اللہ ہر شے کو جانتا ہے اور ہمیشہ سے جانتا تھا اور جانتا، وہ ہر شے جو ہونے والی ہے اس کے علم کامل کے اندر ازل سے موجود، لیکن اس کے معنی جبر کے نہیں ہے۔ پری ڈٹرمینیشن کو پری نالج سے علیحدہ کر دی۔ عام طور پر جو ذہن کے اندر اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو لازم و ملزوم سمجھ لیا جاتا۔ پری نالج اس کا مطلب ہے پری ڈٹرمینیشن، وہی علیحدہ کرتی، لیکن اللہ ہر شے کو جانتا، اس کے لیے جو بھی ماضی کا علم ہے، مستقبل کا علم ہے، یہ تقسیم ہمارے حوالے سے اللہ کے علم کے حوالے سے نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ یہ آیہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں امام رازی کا ایک قول میں نے اس سے پہلے بھی نقل کیا ہے۔ ویسے تو یہ کہ جب اس کو پڑھیں تفصیل سے ان کی اس پوری بحث کو تو واقعی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سر تھر کانپ رہے کھڑے ہوئے، اس کی جو عظمت ہے اس آیت مبارکہ کی، لیکن الفاظ بھی ایسے پیارے لائے۔ اعلم ان هذا المقام مقام غامض عمیق محیب، یہ مقام غامض ہے، عمیق ہے، محیب ہے، اس کی حقیقت کا سمجھنا آسان کام نہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کے مفہوم اور معنی پر تو اب انشاءاللہ کل بحث ہوگی۔ میں اس وقت چند باتیں جو بنیادی ہے، جو ڈیٹا ہے بنیادی، وہ ذرا ذہن میں چاہتا ہوں کہ آج آپ جما لیں گفتگو اس پر، اس لیے کہ یہ در حقیقت فلسفہ وجود سے متعلق آیت ہے، جو کہ فلسفے کا سب سے مشکل مسئلہ ہے، ماہیت وجود۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماہیت زمان اور ماہیت وجود یہی دو مسئلے ہیں فلسفے کے جو لا ینحل ہے اور مشکل ترین ہی، اور چونکہ بہت سے حضرات کو اس کا ذوق نہیں ہوتا، وہ اس پر موضوع پر گفتگو کو بھی سمجھتے ہیں کہ خامخواہ کی ضیاء وقت ہے، بیکار کو یہ بات کی جا رہی ہے۔
لیکن میں چونکہ یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید چونکہ ہدایت صرف جو ہے عوام کے لیے نہیں ہے، خواص کے لیے بھی تو وہیں یہیں سے اس کو ہدایت ملے گی جہاں سے ملے گی. اور خواص وہ جو ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو عقل ودیت ہوئی ہے کہ وہ جاننا چاہتی ہے حقیقت کو، کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، وجود کی ماہیت کیا ہے، سوالات ہیں. انسان غور کرتا چلا آ رہا ہے اور اس میں مختلف آراء بنی ہے، مختلف فلسفے ہیں، وحدت الشہود بھی ہے، وحدت الوجود بھی ہے، پھر سنویت بھی ہے، تثلیث بھی ہے. اس پر تو کل گفتگو ہوگی. اس وقت جو بات میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں صرف ظاہری الفاظ کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے آج ہی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ کے اسماء آتے ہیں عام طور پر جوڑوں کی شکل میں، جیسے وَهُوَ العزیز الحکیم، وَهُوَ الغفور الرحیم، وَاللَّهُ رؤوف الرحیم، یا وَهُوَ الرؤوف الرحیم وغیرہ وغیرہ. صرف 3 استثناءات ہیں قرآن مجید میں، اور وہ تینوں کے تینوں انہی صورتوں میں. یہاں 4 اسماء آ رہے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اسی طریقے سے سورہ جمعہ کی پہلی آیت، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اور تیسری جو ہے وہ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں، 3 آیات، ان میں سے جو درمیانی آیت ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ اسماء باری تعالیٰ کا عظیم ترین حسین ترین گلدستہ قرآن مجید میں وہ ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. 8 اسماء چلے آ رہے ہیں، پتہ کیجیے گا. تو یہ 3 استثناءات ہیں قرآن مجید میں، ورنہ 2 اسماء. دوسرا فرق کیا ہے؟ عام طور پر اسماء آخر میں آتے ہیں، یہاں آیت کا مین اصل جو ہے، اس کا اصل مین باڈی جو ہے آیت کی، وہ در حقیقت نہیں اسماء پر مشتمل ہے. اس کی کوئی اور مثال قرآن مجید میں نہیں. تیسرا فرق، اور یہ اہم ترین ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، چاہے 8 اسماء بھی آئے ہیں سورۃ الحشر کی اس آخری سے پہلی آیت میں، کہیں درمیان میں حرف عطف نہیں ہے. الملک والقدوس نہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. کوئی فصل نہیں. العزیز الحکیم جو آیا ہے سورہ جمعہ میں، الملک القدوس العزیز الحکیم، کوئی فصل نہیں. وَهُوَ العزیز الحکیم، العزیز والحکیم نہیں، وَهُوَ العزیز والحکیم نہیں، وَهُوَ العزیز الحکیم. اور اس کی جو حکمت بیان کی ہے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑی پیاری بات کہی ہے. جیسے کہ میں نے ایک بات آج عرض کی تھی، اللہ کے تمام اسماء و صفات مطلق ہے، کوئی کسی کے تابع نہیں. ایسے ہی دوسری بات نوٹ کر لیجئے، اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود، جبکہ واو جو ہے وہ فتل کر دیتا ہے. واو میں تو ایک چیز مغایرت پیدا ہوتی ہے، یہ دو لہب کا قاعدہ ہے. عطف جو ہے معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت کا سبب بنتا ہے. اور ہم دنیا میں یہ جانتے ہیں کہ صفات عموماً جمع نہیں ہوتی. ایک ہی وقت میں منتقم، المنتقم، شدید الانتقام، اور ایک ہی وقت میں غفور تو نہیں ہو سکتا. میری یہ کیفیات تو مختلف ہوگی. اللہ کی ذات تبارک و تعالی میں کہ تمام شانیں بیک وقت بتمام و کمال موجود ہے، اسی لیے کہیں فصل نہیں ہے، کہیں حرف عطف نہیں لایا گیا سوائے اس مقام. بس یہ 3 جو فرق ہیں اسماء باری تعالیٰ کی نہیں.